جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جمہوریت کے حوالے سے دو شخصیات کا نام اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ کیا تنقید ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ نون لیگ ہمیشہ کچھ ایسا کرتی ہے جس سے اس کو خود ہی سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے یا اس کے بیانیے کی ایک طرح سے نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی کیا زندہ مثالیں ہیں؟ حالیہ دنوں میں ایک دو بڑی امپورٹنٹ مثالیں ہم نے دیکھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست بار بار یہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کر دیا، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا، اس حوالے سے تقاریر بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے اور حقائق کیا ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے وہاں سے ایک پریس کانفرنس کی اور گلے کے اندر انہوں نے مفلر ڈالا ہوا تھا۔ وہ ہم نے بھی نوٹ کیا، کل بھی میں اپنے پروگرام کے اندر جو ہے بریک میں ایک اپنی جو ہماری ہوسٹ ہیں عائشہ ناز صاحبہ، ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ولاگ کیا۔ بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ جناب میاں صاحب نے وہ جو مفلر سا ڈالا ہوا تھا، سکارف سا جو ڈالا ہوا تھا، وہ پی ٹی آئی کے رنگوں کا تھا، اور اس طرح کا تو وہ پی ٹی آئی والوں نے ڈالا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ کو یہ نہیں پتا کہ میڈیا کو کس طرح مینج کرتا ہے، یہ کس دور میں رہ رہے۔ مطلب منصور علی خان صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے اپنے ولاگ کے اندر۔ اچھا، یہی چیز میرے ذہن میں بھی آئی تھی، اور جس طریقے سے میاں صاحب نے اس میں اور بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، مختلف موقعوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، بالکل اس سے اپوزٹ ایفیکٹ آتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور نون لیگ کی رہنما ہے اور بڑی قابل سیاستدان ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اور بڑی متحرک سیاستدان ہیں، ان کی سیاست سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اپنی جماعت کے اندر، اپنی جماعت کے بیانیے میں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جماعت کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ بھی بنایا جائے، لوگوں کو انگیج کیا جائے۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، ٹھیک ہے، گزشتہ روز ہی ٹویٹ کی، آپ سے کچھ گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے رات کو یہ ٹویٹ کی تھی۔ انہوں نے وہ لکھتی ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ٹرن آؤٹ، یوتھ ممبرشپ ڈرائیو از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے گیم چینجر، کہ جو یوتھ کی ہے نا، کہ یوتھ کو انگیج کرنا ہے، ممبرشپ ان کی ہے، ان کی ممبرشپ لینی ہے، نون لیگ میں وہ ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے۔ اتنی جو نوجوان نسل اس میں شامل ہو رہی ہے۔ دا سرج ان سپورٹ فار دا PMLN among the youth is a reflection of the party's popularity and its ability to connect with the aspirations of young people۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی نا، یہ نوجوانوں کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو آگے وہ کچھ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایسپریشنز ہیں، اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتی ہے، اور یوتھ ہمارے ساتھ بڑا کنیکٹ کر رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے 4 تصویریں بھی اس کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، بیچ میں وہ خود کھڑی ہیں، ماشاءاللہ یوتھ ینگ رہنما ہے نون لیگ کی، ٹھیک ہے، قابل احترام ہے۔ ان کی سیاست کے حوالے سے کسی کو کوئی مطلب اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ بھرپور اپنی جماعت کے لیے سیاست کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی۔ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں صاحب، وہ مطلب یوتھ، یہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں، وہ مطلب یوتھ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا، اب اس تصویر میں بھی جو انہوں نے شیئر کیا، بیچ میں وہ بیٹھی ہیں، اس طرف جو صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے جو پہلے والوں نے خضاب لگایا ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ خضاب، وہ جو بھی ہیئر کلر جس کو وہ کہتے ہیں، وہ جو لگاتے ہیں، وہ داڑھی پہ بھی لگایا، آدھی داڑھی بھی سفید ہوئی ہوئی ہے یوتھ۔ اور اس طرف جو ہے ان کی آپ دیکھ لیں، جو دوسرے صاحب کھڑے ہیں بلو کپڑوں میں، یا دیگر جو دوست پیچھے ایک باریش شخص بھی کھڑے ہیں، ایک اور بھی کھڑے، یہ سارے قابل احترام معزز شخصیات ہیں۔ لیکن یہ یوتھ مطلب وہ 19، 20، 21 وہ والی یوتھ مجھے نظر نہیں آ رہی جو عمران خان کے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ اب اس تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ادھر بھی جو صاحب کھڑے ہیں قابل احترام ہیں، میرے سے شاید تھوڑے کچھ سال بڑے ہوں، پر ہیں مطلب یوتھ کے جو ہے نا، یہ بڑی فری۔ اور یہ جو صاحب ہاتھ میں فارم پکڑا ہوا ہے، ساتھ شاید اس میں ان کی انگلیوں کے بیچ میں مجھے گلاب جامن شاید نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی مطلب یوتھ تو اگین، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو یوتھ ہے جس کو آپ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یوتھ تو وہ ہے، وہ جو آنسو گیس کھا کے بھنگڑے ڈال رہی تھی زمان پارک کے باہر، اور وہ جو ہے ساتھ ساتھ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، وہ یوتھ جو ہے نا۔ اور یہ ان والی یوتھ میں میرے خیال میں شاید یہ جو ان کے ساتھ صاحب کھڑے ہیں، جو اس طرف شلوار قمیض میں جنہوں نے ہاتھ اپنے اوپر کیے ہوئے، میرے خیال میں یہ
وہ اگر لڑکا جو بھنگڑے ڈال رہا تھا زمان پارک کے باہر، اگر وہ 20 21 22 23 سال کا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 26 27 کے ہوں، تھوڑی زیادہ ہوگی ان کی ایج. مطلب اس طرح کی یوتھ نہیں ہے جس طرح کی یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرتی ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. پر اینی وے اب یہ تصویریں انہوں نے شیئر کی اور یہ یوتھ والا وہ بیانیاں بنا رہی ہیں، اور اسی طرح جس طرح میاں صاحب نے وہ مفلر گلے میں ڈال کے وہ پورا وہ کیا جس پہ پی ٹی آئی کے رنگ بنے ہوئے تھے، تو وہ اگین ایسی چیز کرتے ہیں جس سے ان کے اپنے بیانیے کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، دو معزز شخصیات فرحت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب، ان کے حوالے سے کافی تنقید ہو رہی ہے کہ موسٹ کمپرومائز ڈیموکریٹس ان کو کہا جا رہا ہے. لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے. یہاں تک کہ کامران خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ پیپلز پارٹی میں ہمیشہ بلند ہمت، آئین و جمہوریت پسند قیادت کے گوشے موجود رہے ہیں. آج بھی محترم اعتزاز احسن پوری سیاسی زندگی کی طرح اصول پرست، آئین پرست، بلند قامت سیاستدان کا کردار ادا کر رہے ہیں. لطیف کھوسا بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. جوان نسل کے مصطفیٰ کھوکر نے بھی سینٹرشپ چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی، مگر آئینی اور جمہوری بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر نہ جانے کیا ہوا کہ میاں رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر جیسے لوگوں نے بالآخر حالات سے سمجھوتا کر لیا. لگتا ہے کہ یا تو ہمت ہار گئے یا عمر کے اس حصے میں حق بات کرنے کی ہمت جواب دے گئی ہے. بیچارے رضا ربانی، بیچارے فرحت اللہ بابر. اس رپورٹر نے تو رضا ربانی کو گھیر کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا کہ موسٹ کمپرومائزڈ ڈیموکریٹس ہیں اور یہ کوئی نئی یہ انکشاف ہو گیا اور ابھی یہ پتا چلا ہے. او بھائی، جو بلاول کے پیچھے 10 سال سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان کو اور اس سے زیادہ وہ کیا کمپرومائزڈ ہوں گے؟ کیا عقل مانتی ہے، شعور مانتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ بلاول کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. میں 26-25 سال سے نوکریاں کر رہا ہوں. جو نوجوان زیادہ تر سنتے ہوں گے ان کا بلاول سے زیادہ تجربہ ہے. وہ بلاول جس نے زندگی میں ایک دن جاب نہیں کی، بس ایک پرچی لہرائی اور وہ پارٹی کا چیئرمین بنا اور سارے پیچھے ایسے کھڑے ہو گئے. تو بھائی کمپرومائز تو اسی دن ہو گئے تھے. کمپرومائز تو یہ سارے آپ ان کی پاناما کے ورڈکٹ کے بعد جو ان کی تقاریریں آئی تھی، موزز سینئر قیادت جو پیپلز پارٹی کی بتاتی تھی اور کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ ہوا، اور اب وہ کس طریقے سے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ کمپرومائز کب نہیں تھے. یہ تب ان کی جمہوریت تب جاگتی ہے. پاکستان میں سب کی جمہوریت تب ہی جاگتی ہے جب اپنے اوپر مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جب اپنے اوپر مسئلہ نہ ہو تو تب کسی کی جمہوریت نہیں جاگتی. دیکھیں عمران خان صاحب بھی تو اب بہت گلے شکوے کر رہے ہیں نا کہ اس وقت یہ چیز بھی ادارے کنٹرول کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، اس لیے کہ اب اپنے اوپر مسئلہ ہے. لیکن یہ یہاں پہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، قوم اس دورائے پہ کھڑی ہے، چاہے خان صاحب ہوں چاہے دیگر معزز قیادت ہو، کہ اب اپنے قوم کے ووٹ کے اوپر انحصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس قسم کی کمپرومائزڈ یہ شخصیات ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ تو دیکھیں کسی کے بغض میں بات کرتے ہوتے تھے. پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو ویسے ہی ہماری فوج سے تکلیف رہتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ مطلب خام خواہ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کا ٹماٹر جو ہے وہ پورا سرخ نہ ہو، آدھا سبز رہ جائے تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی جناب اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. تو وہ خام خواہ کی جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ سب سے بری طریقے سے وہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور وہ ہر جگہ میں، ہر سیکٹر میں، ہر شعبہ زندگی میں وہ ہیں. میں سارے شعبوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہر جگہ پہ اس طرح کے تاثر دیے جاتے تھے کہ جی ہم تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ آئین کے اندر جو 90 روز کا انتخابات کا لکھا وہ تک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کس کے دفاع میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کس کے دفاع میں جو ہے ساری باتیں کر رہے ہیں. اپنی پولیٹیکل جو ان کی ایلیٹ ہے یا لیڈرشپ ہے ان کے دفاع میں سارے ہو گئے. اصل میں پیار محبت جو ہے وہ کسی اور سے تھی. ان کو اقتدار پہ لانا تھا. یہ نہ اینٹی فوج تھے نہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرو اپنے مفادات ہیں سارے، بہت سارے. میں نے جس طرح ذکر کیا، میں کسی ایک کا ذکر نہیں کر رہا. اور اسی طرح کی جو شخصیات آج کل کہہ رہی ہیں جی معزز عدالت نے 63A کو یا 63 آرٹیکل کو ری رائٹ کر دیا، ان کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوا، وہ نائل ہو گئے. یہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے دانشور یہ بات کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا اور ان کی مخالفت میں وہ چلے گئے تھے، دوسری طرف چلے گئے تھے، حمزہ شہباز کے ساتھ چلے گئے تھے، وہ پھر ان کو عدالت نے کہا کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ نائل ہوں گے. تو وہ جب نائل ہوئے، کیا ان کو ووٹ اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ جناب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے حمزہ شہباز کو ووٹ دیں یا حمزہ شہباز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ کیا یہ آئین کی جو ہے یہ منشا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے تو نائل ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، تو ان کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ جو بندے نائل ہوئے تھے، جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے آرٹیکل ری رائٹ کر دیا، وہ جو بندے نائل ہوئے 20 سیٹوں کے اوپر، اس میں سے 15 سیٹیں پھر وہ ہارے.
سب نے مل کے لڑی وہ سیٹیں, وہ برے طریقے سے وہ سیٹیں ہارے. پھر یہ لوگ پی ٹی آئی دوبارہ سیٹیں جیتی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنی, چودھری پرویز الہی صاحب پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے. تو اٹ مینس کہ وہ عوام کی منشا کے بغیر, آئین کی روح کے خلاف وہ لوگ اپنا ووٹ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے تھے, اور اس سودے کا ان کو پھر قوم نے فیصلے کے اندر وہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کی توثیق کی ووٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ بڑا سپریم کورٹ نے ظلم کر دیا کہ جو لوٹے ہیں ان کو نااہل کر دیا. ارے اتنی وہ جو ہے جمہوریت پسندی والے دوست اب اس حد تک آگے ہیں, ادھر تک وہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا, آخر میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا آج ایک فیصلہ ہے. کل میں ٹریول کر رہا تھا, آج کل میں ٹریول کر رہا ہوں, تو جدھر موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں. اور وہ میں ٹریول کر رہا تھا تو مختلف جگہوں پہ میں نے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی دیکھی, جہاں پہ بھی آٹا آیا نہیں تھا, اور بڑے بیچارے گرمی میں لوگ کھڑے ہیں, رمضان ہے. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ لائنیں لگا کے آپ کیوں دیتے ہیں؟ کیا ریاست شہریوں کی اس طرح تضییق کر سکتی ہے یا اس کو کرنی چاہیے؟ کیا جو آئین کے اندر شہری کی بیسک ڈگنیٹی کی ذکر ہے, کیا یہ اس طرح آپ اس کو ڈگنیٹی دے رہے ہیں جس طرح آپ اس کو اس طرح لائنیں لگا کے آٹا جو ہے تقسیم کر رہے ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اس میں عدالت نے میڈیا پر تشہیر کا بھی ذکر کیا کہ جو ہی یہ لائنیں لگواتے ہیں ساتھ میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے, اور جناب اس کی تشہیر بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ڈی سی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے, وزیر اعظم صاحب خود آٹے کی تقسیم کر لے. بھائی کیا پاکستان کی ریاست اتنی بھی آرگنائز نہیں ہے کہ جناب وہ آٹا لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکے؟ ایک محلے سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک یا جس بھی لیول تک, کیا یہ چیزیں ایسی آرگنائز نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتی ہیں, لیکن اگین وہ سیاسی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے, فوٹو سیشن کروانا ہے, لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے آٹے کی 2 بوریوں کے لیے. لیکن اس کے اوپر جو عوامی رد عمل آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں آپ عوامی شعور کی ایسے توہین نہیں کر سکتے. لیکن یہ لاہور ہائی کورٹ کا دوسرا بڑا اچھا فیصلہ ہے. اسی ہفتے ہم نے ایک اور فیصلہ بھی دیکھا جو غداری کی دفعات کو انہوں نے نکال دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انگریزوں کے زمانے میں تھے یہ قانون, انگریز ہم پہ لاگو کرتے تھے جب ہم غلام تھے, ابھی تک یہ قانون کیوں رکھے ہوئے کہ بولنے پہ اس کو غدار کر دو, اس کو غدار کر دو. تو وہ بھی سٹرائک ڈاؤن انہوں نے کر دیا. اور اس کے حوالے سے بھی یہ جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب عزت دار طریقے سے لوگوں کو آٹا فراہم کیا جائے. آپ نے اگر 3 بوری آٹا دینا ہے تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیں. بے نظیر انکم سپورٹ ہے, احساس پروگرام ہے, اس کے تحت کتنے لوگوں کی مدد کی گئی. ثانیہ نشتر نے کتنے لوگوں کی مدد کی آپ کو کورونا کے زمانے میں, کتنے لوگوں کو پیسے دیے گئے, ادھر کیا حالت تھی, کیا آپ کو لائنوں میں لگے ہوئے لوگ مرتے ہوئے نظر آئے؟ یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور جو ہے مطلب کہ اب اس دور کے اندر 2023 کے اندر ان کو خود ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سیاسی بیانیے نہیں بنتے. عوام بہت آگے نکل چکی ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں اگر آپ اس طرح سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی سیاست اسی نہج پہ پہنچے گی جدھر وہ اس وقت پہنچ چکی ہے کہ رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ الیکشن کے نام سے ان کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب الیکشن نہیں کروانا. ادھر آ کے ان کی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے انفارچونیٹلی لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ جی موسٹ کمپرومائز ٹو ڈیموکریٹس. نہیں جی, they are the most compromised bunch of Democrats, bunch of so-called Democrats ruling this country in the name of democracy, جہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک جو ہے وہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کی ان کی حالت یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کروائیں گے, الیکشن نہیں کروائیں گے. وہ کون سا جمہوری ملک ہوتا ہے جہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے؟ سیکیورٹی کے نام پہ, اس نام پہ, اس نام پہ. نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ آ رہی ہے لاہور, تو نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور میں آ کے کھیل لے گی, لیکن لاہور میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو اب اگر اس کو لوگوں ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر کہ سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے, تو نہ تو یہاں پہ پہلے کوئی فورن انویسٹر نہیں آ رہا, کوئی کرکٹ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی, کوئی دوسری ٹیم بھی نہیں آئے گی. ملک کی کیا حالت ہو جائے گی صرف اور صرف اس لیے کہ ڈر یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری کو شکست ہوگی الیکشنز میں, مریم بی بی کو شکست ہوگی, نواز شریف کو شکست ہوگی, زرداری صاحب کو شکست ہوگی. یہ ڈر ہے. اب پہلے الیکشن میں جاؤ تو جو صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ جیت جاؤ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ ملک کو اس حالت میں لے آئے کہ یہ پوری دنیا کو خود بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں کہ ہم تو الیکشنز بھی نہیں کروا سکتے, سیکیورٹی بڑی بری ہے, آپ کیوں آ رہے ہیں ہمارے ملک میں. یہ تو ایک طرح سے واضح طور پہ آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر. اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.